बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा वीलॉग बर वक्त पहुँच सके। ख़बर यह है कि इमरान खान फुल टाइम घबराए हुए हैं और खौफ है कि हुकूमत जो है ना किसी पासों भी मतलब इकतदार की कुर्सी नूं किसी पासे भी ठुड्डा बज सकता है। देखिए कुर्सी के चार होते हैं ना, तो चारां जो किसी एक ते भी ठुड्डा बजे तो कुर्सी ढह करके थले जा पैंदी है। तो अब उनको खतरा है और मेरे पास इस हवाले से खबर भी कि पहले लत कित्थे मारन लगे, केड़े पावे नूं मारन लगी नून लीग और पीपल्स पार्टी मिल के, कुछ उस हवाले से कुछ मेरे पास ऐसे ऑप्टिक्स हैं जिस पर मैं आपके साथ बात करूँगा। लेकिन मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि मरीम नवाज शरीफ साहबा जो हैं वो कल एक दरख्वास्त आई थी उनके खिलाफ, और वो दरख्वास्त ज़ाहिर है कि आलिया हमजा साहबा हैं पीटीआई की एमएनए, उन्होंने दरख्वास्त दी थी कि मरीम नवाज शरीफ साहबा को गिरफ़्तार किया जाए। ख़तून अव्वल के हवाले से कोई ट्रेंड्स जो चले हैं वो मरीम नवाज शरीफ साहबा ने उसका एतराफ़ कर लिया है कि वो जो साबर हाशमी नाम का एक नून लीग का कारकुन गिरफ़्तार हुआ है तो उन्होंने उनको वकील फराहम किया, ये किया वो किया। इस हवाले से उनके खिलाफ एक दरख्वास्त थी कि जिनको गिरफ़्तार कर ली जाए। अभी तक FIA ने, मुझे नहीं इतला कि उन्होंने उस पर कोई कार्रवाई की है या नहीं की, लेकिन मरीम नवाज शरीफ साहबा जो हैं वो भाई जी घबराई घबरूई कोई नहीं, और बिल्कुल जो आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो ज़्यादा पुरएतमाद होकर और बड़े हौसले के साथ उन्होंने चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, जिसमें ज़ाहिर है उन्होंने वही बातें की हैं जो बाकायदा तौर पे यूँ समझ लें कि उन्होंने कहा है कि जनाब आपकी जो मतलब अहलियाँ हैं, खतून अव्वल हैं, वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। मैं तो हैरत से समझता हूँ कि हर खतून ही, हर इंसान ही काबिल एहतराम होता है और उसका एहतराम किया जाना चाहिए, लेकिन हमारी सियासत के अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना वो इखलाकी गिरावट आ चुकी है। मैं इस पर अफसोस ही कर सकता हूँ, लेकिन बहरहाल ये हकीकत है। तो जिस तरह के ट्रेंड्स चले, चाहे वो खतून अव्वल के ख़िलाफ़ चले हों, चाहे वो गरीदा फ़रूकी के ख़िलाफ़ चले हों, चाहे वो आसमा शराजी साहबा के ख़िलाफ़ चले हों, चाहे वो सना बुच्चा साहबा के ख़िलाफ़ चले हों, चाहे वो मरीम नवाज शरीफ साहबा के ख़िलाफ़ चले हों, चाहे वो उनकी वालदा के हवाले से चले हों, ये इन सब ट्रेंड्स को जिन्होंने भी चलाया है ना वो उन्होंने एक इंतहाई घटिया हरकत की। मेरा ये ज़ाती ख्याल है, आप मतलब ये कि ये नहीं हो सकता कि आप अगर किसी को एक जो है ना बुरा कहेंगे तो वो जवाब में आपको बुरा नहीं कहेगा। ऐसा इतना ज़र्फ मेरा नहीं ख्याल कि आजकल की दुनिया में मौजूद होता है। लेकिन बहरहाल मुझे एक बात याद आ गई। हमारे एक टीचर होते थे गुलाम हुसैन, वो 9वीं 10वीं क्लास में हम उनसे पढ़ा करते थे मुस्लिम मॉडल हाई स्कूल लाहौर में। तो वहाँ पर वो कहा करते थे कि जब आप किसी की तरफ एक उंगली इस तरह करके पॉइंट करते हैं ना तो उस वक्त आप भूल जाते हैं कि आपकी 3 उंगलियां कम से कम अपनी तरफ होती हैं। ठीक है, तो इस बात को, इसमें बड़ी विजडम है इस बात के अंदर। हौली हौली समझ आती बंदे नूं सामने आ गई है, लेकिन बहरहाल शायद अल्लाह करे हमारे मुल्क के सियासतदानों को और सियासी कारकुनों को भी ये बात समझ आ जाए, या वो जो नॉन पॉलिटिकल एक्टर्स हैं उनको भी ये बात समझ आ जाए। चीज़ें जो हैं वो किस वक्त क्या रुख अख्तियार कर जाती हैं ये पता नहीं चलता होता, और इंसान जड़ा ना ऐसे भुलेखे च मारा जाता है कि मैंने तो कुछ नहीं होना, मैं तो नहीं, मैनू तो कुछ नहीं हो सकता बाबू जी। ये जो होता है ना वहम, ये इंसान को ले बैठता है। खैर, मरीम नवाज शरीफ साहबा ने आज जो बातें की हैं उनमें से जो चीज़ें वो पहले रेपिटेशन हो जाती है ना कि जी आप दूसरों की ख़वातीन के बारे में चलाते थे, अब आपके बारे में चल रही हैं, मैं दूसरों की ख़वातीन को, बहन बेटियों को भी इतनी ही इज़्ज़त दें जितनी आप अपने लिए तस्वर करते हैं। ये तो एक मॉरल सा लेक्चर है। लेकिन जिस बात पर मैं समझता हूँ कि मरीम साहबा ने टोटल, उनको 2 पॉलिटिकल सवाल हुए थे और दोनों पॉलिटिकल सवालों को उन्होंने मतलब है कि लेफ़्ट कर दिया। ठीक है, यानी वो बाकायदा तौर पर बॉल्स जो थी वो आई हैं इस तरह करके, मतलब मुंह के नेड़े कर गए तो वो इंज कर लेफ़्ट करके निकल गई हैं। वो सवाल एक तो ये था एक्सटेंशन का कि जनाब क्या आर्मी चीफ को एक्सटेंशन जो है आप समझती हैं मिलनी चाहिए? तो उन्होंने कहा कि जब अभी ये मामला आया नहीं है, जब आएगा देखेंगे। फिर सवाल हुआ, मतीउल्लाह जान साहब ने ये सवाल किया था, तो फिर सवाल हुआ कि जनाब आप समझती हैं सूली तौर पर मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? तो वो फिर लेफ़्ट कर गई इस सवाल को। दूसरा जो सवाल था कि क्या ये जो है अपना तहरीक अदम एतमाद वो इमरान खान के दौरे रशिया से पहले दायर हो जाएगी, यानी वो आप जमा करवा देंगे तहरीक अदम एतमाद? तो उस पर भी उन्होंने कहा कि जनाब वो जो है ना वो अब लगे हुए हैं, चीज़ें चल रही हैं, हो जाए देखते हैं, टाइम नहीं दिया। और एक सवाल और था, वो ये सवाल था कि जनाब क्या अंपायर न्यूट्रल हो गए हैं? तो ये भी गल उन्होंने मौलाना फजल रहमान दे मोड़े दे पाती। उन्होंने कहा जी अंपायर तो होता ही वो है जो न्यूट्रल होता है। ठीक है, अच्छा अब मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ये बड़ी एक जहानत पर मबनी मरीम साहबा ने इस दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इन सवालों के जवाबों में से फिर सवाल निकलते हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, और वो सवाल ये हैं कि क्या एक्सटेंशन मिलनी चाहिए आर्मी चीफ को? ये वो सवाल था।
اپنے دور میں جب میاں محمد نواز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان تھے تو اس کے بعد یہ باتیں منظر عام پر آئیں اور یہ کہا گیا باقاعدہ طور پر، وہ سینیٹر ہیں آج کل عرفان صدیقی صاحب، انہوں نے بھی کہا ہے ایک انٹرویو میں، اور ادروائز بھی یہ باتیں سامنے آئیں کہ جناب رحیل شریف صاحب جو ہے وہ ایکسٹینشن مانگتے تھے لیکن میاں صاحب نے ایکسٹینشن نہیں دی، اپنے دور میں نہیں دی، ٹھیک ہے، سیدھی سی بات ہے، پیپلز پارٹی نے دی تھی۔ یہ میرا خیال پیپلز پارٹی واحد وہ سیاسی جماعت ہے جنہوں نے اپنے دور میں کسی آرمی چیف کو ایکسٹینشن دی تھی 3 سال کی، جنرل کیانی صاحب کو، نواز شریف صاحب نے نہیں دی تھی۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایکسٹینشن دینے کے حق میں ہے، کیونکہ اپنے دور میں ماضی میں نہیں دی، مگر اس وقت وہ اس بات کا یس اور نو میں جواب نہیں دے پا رہی اور نہیں دیں گی، اس لیے کہ یہ وہ مرحلے نہیں ہیں، بڑا نازک موڑ ہے یہاں پر جو ہے نا، میک اینڈ بریک کی صورتحال بنی ہوئی ہے، اس لیے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ جن کو یہ امپائر کہہ رہے ہیں نا، جن کو عمران خان امپائر کہتا تھا، ظاہر ہے وہ شیر شیخ صاحب نے میرے خیال ایک انٹرویو میں کہہ دیتے کہ امپائر سے مراد اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، تو اگر وہ امپائر ہیں تو وہ نیوٹرل ہیں تو ان کو نیوٹرل ہی ہونا چاہیے۔ تو پھر میرا مطلب ہے کہ ایک گل دا جواب دے کے اصولی بات کر کے تے خام خواہ انہوں نے خلاف کرنے دی لوڑ کی ہے، مرحلہ تو بڑا نازک ہے نا سر۔ تو مریم صاحبہ نے ایک اچھی موو چلی ہے، اس پر انہوں نے جواب نہیں دیا، لیکن میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ مریم صاحبہ کی جو آج کی ٹوٹل پریس کانفرنس تھی اس کا لب لباب صرف یہی تھا کہ سر ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگوں کی ماں بہن بیٹی کی عزت نہ کریں اور آپ کی ماں بہن بیٹی بیوی کے لوگ عزت کریں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ مریم نواز شریف جڑی نا ایک قدم سیدھی ہو گئی ہے عمران خان دے نال کہ بھائی ادھر آ۔ دوسرا نیب جو ہے ظاہر ہے وہ ایکسٹینشن نہیں لے رہا ہے، وہ اظہر صاحب ہیں ہمارے دوست ہیں، وہ نیب نے ان کو وکیل مقرر کیا ہے مریم صاحبہ کے کیس کے اندر، 1 مہینے دی بھائی صاحب نے ڈیٹ لے لی ہے، مل گئی ہے۔ پہلے وہ کہتے تھے کہ جناب ہے 2.5 فٹ کیس ہے اندر کرو اور سزا ہوگی اور یہ ہوگا وہ ہوگا، نیب اس طرح کی باتیں کرتی، ہوں نیب جڑی ایکسٹینشن ہی لی جا رہی ہے۔ پتہ نہیں اب اس کیس میں کیا نکلے گا، لیکن ظاہر ہے کہ چونکہ کیس عدالت میں ہے، اس پر میں جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ بہت ساری چیزیں میرے علم میں ہیں پھر بھی میں بات نہیں کر سکتا، کیونکہ عدالت میں زیر سماعت ہے اور عدالتوں کا احترام اور قانون کا احترام ہر ایک پر واجب ہے۔ اچھا، اب دوسری بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ تیاری کر رہی بڑی تیزی کے ساتھ، بڑی چپ چپیتے اندروں اندر لوگوں کے ساتھ رابطے ہیں، ایم این ایز کے ساتھ بھی ہیں، ایم پی ایس کے ساتھ بھی ہیں، سچی بات یہ ہے۔ اور میرے پاس تو میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ نام بھی ہیں جن کے ساتھ رابطے کیے جا رہے ہیں اور جو رابطوں میں ہیں، اور مجھے جو ان رابطوں سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ مسلم لیگ نواز پہلے پنجاب کے اندر چینج لانے کی طرف جائے گی اور وہ اس طرف زیادہ سنجیدہ ہے۔ مطلب ہے کہ سجی وہا کے تے کھبی مارن دی کوشش کر رہے، بلکہ سجی کھبی وہا کے تے جناب کسی ہور پاسیوں پچھو جا کے نا پچھلے پاوے نو عمران خان دے وہ لت مارن دی کوشش کرے گی۔ پنجاب جو ہے وہ ایک اس کی ایک سیاسی حیثیت ہے ریاستی سٹرکچر کے اندر بھی اور پولیٹکس کے اندر بھی۔ پنجاب میں اگر چینج آئے گا تو وفاق بچ نہیں سکے گا، میں نہیں سمجھتا کہ بچ سکے گا، کیونکہ پنجاب جو ہے اس میں اگر عدم اعتماد آتی ہے اور وہ کامیاب ہو جاتی ہے تو عمران خان صاحب جو ہے نا اتنے سارے تادی نال رکھ کے بیٹھے رہن، پھر بھی پنجاب کے ایم این ایس جو عمران نون لیگ کے ساتھ رابطے میں ہیں اور جو ترین صاحب کے ساتھ ہیں ان نس کے پرلے پاسے چلے جائیں گے، کیونکہ پنجاب کو ہی سمجھا جاتا ہے کہ وہ یعنی پاکستان کی سیاست کا محور ہے۔ بھٹو صاحب نے بھی اپنی پارٹی کی جو بنیاد تھی وہ لاہور میں رکھی تھی، پنجاب میں رکھی تھی، تو اسی لیے پنجاب جو ہے نا وہ بہت اہم ہے۔ اب جن کے ساتھ رابطے ہیں نا وہ لوگ جو ہیں ان میں مطلب ہے کہ لئیے کے بھی لوگ ہیں، ان میں پنڈی کے بھی لوگ ہیں، اس میں فیصل آباد ڈویژن کے بھی ہیں، گجرانوالہ ڈویژن کے بھی ہیں، اس میں اگر آپ چلے جائیں تو ادھر کیا نام اس کو ساؤتھ پنجاب کے بھی لوگ ہیں، ٹھیک ہے، جن کے ساتھ مسلم لیگ نون رابطے میں ہیں اور انہوں نے پاجی وعدے وعید کر لینے، چیزیں طے کر لی ہیں۔ اب عمران خان صاحب کو نا یہ بات سمجھ آ گئی ہے دورے کے دوران، کل جب دورہ ہوا تو پھر لہٰذا انہوں نے یہ سوچا کہ بھائی جی یہ تو کام ہلیا پہ ہے، انہوں نے پھر یہ کیا کہ 4 نئی وزارتیں وہ کہتے ہیں پنجاب کے اندر دیں گے، اور فیڈرل میں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جناب ہم وزیر مملکت جو ہے نا کچھ لوگوں کو بنا دیں گے، اس لیے کہ فیڈرل میں مزید وفاقی وزیر بن نہیں سکتے، میرا خیال یہی ہے 11% ٹوٹل ہو سکتا ہے، تو وہ میرا خیال اس تو کم ود گیا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اب وفاقی وزیر تو نہیں بنائیں گے، کچھ وفاقی وزیر مملکت جو ہیں وہ بنا لیں گے،
4 بار وزارتیں شہباز گل صاحب نے کہا کہ پنجاب میں ہم نہیں دیں گے. اب وہ کن کو دیں گے 4 نئی وزارتیں؟ 4 نئی وزارتیں جو ہیں وہ اب انہوں نے ایک دانا ہوں پائن وہ سٹیا گیا ہے. دیکھیں کل پرویز لائی صاحب کی ایک میٹنگ ہوئی ہے جو کہ مسلم لیگ کاف اینڈ کمپنی کی, ٹھیک ہے, اس کمپنی نے فیصلہ کیتا ہے کہ تمام اختیارات جو ہے نا فیصلہ سازی کے پرویز لائی کو دے دیے. تو پائی نے پہلے یہ کول نے پہلے کہ کول سن پہلے اگر کسی کا خیال ہے کہ جناب کامل علی آغا وہ کرتا سی فیصلہ یا طارق بشیر چیمہ کرتا سی, تو پائن کیڑی دنیا چ رہندے ہو؟ پرویز لائی صاحب کرتے ہیں سارا فیصلہ. کاف لیگ اینڈ کمپنی کا جو نیوکلیس ہیں وہ پرویز لائی صاحب ہے. چودھری شجاعت صاحب کی چونکہ صحت نہیں ہے مطلب بہتر, تو اس لیے اب ان کے وہ عملی طور پر اس طرح سے ایکٹیو نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, بلکہ ہر بیمار کو صحت عطا فرمائے, لیکن مطلب ہے کہ وہ اس لیے ایکٹیو نہیں ہو سکتے کہ ان کی صحت کا معاملہ ہے. تو پرویز لائی صاحب ہے وہ سارے فیصلے وہ کرتے. ویسے میرا تو خیال ہے کہ جب سے میں ان کو پنجاب کا وزارت اعلیٰ کے دور سے دیکھ رہا ہوں تو سارے فیصلے وہ تو بھی پرویز لائی کرتے. ورنہ چودھری شجاعت صاحب جڑے نے وہ تو اب بھی کہتے ہیں کہ مجھے پاکستان کے سیاست دانوں میں سب سے زیادہ اگر کوئی عزیز ہے تو وہ میاں محمد نواز شریف ہے. چودھری شجاعت صاحب ابھی بھی یہ بات کہتے ہیں, لیکن پرویز لائی صاحب کہتے ہیں کہ نہ کاکا نہ ہی بھائی جان وہ نہیں اسی اتوار کرنا, کیونکہ ظاہر ہے ان کی اپنی شناخت کا معاملہ بن جاتا ہے. تو پرویز لائی صاحب کو وہ فیصلہ سازی کی اختیار دے دیا ہے, تو عمران خان نے کیا سی وفاقی بھی وزارتیں لے آویں گے. لہٰذا جو چودھری شافی حسین یا کوئی جڑے مطلب 2 وزارتیں ہیں نا 5 مہینے دے وچ, تے ایک ادھی ہور بھی لب سکتی ہے, ٹھیک ہے. تو پرویز لائی اینڈ کمپنی کی لاٹری نکل سکتی. دوسرا پنجاب کے اندر جناب ان کے 10 ایم پی ہیں تو انہوں نے بھی کدی کو وزارت اور لب سکتی ہے. یا یہ جو غضنفر عباس گروپ بنا ہوا ہے یا جو ہیں اپنا جہانگیر ترین والے, انہوں کو 2 جڑیاں 4 دینی ہیں وزارتاں, انہیں ایک دو پھڑا کے 1-2 مشیر اور لا کے تو ذرا ان کو بریک کرنے کی کوشش کرنے کی ایک یہ طریقہ کار ہے جو اپنایا گیا ہے. اب مطلب یہ ہے کہ میرا خیال سمجھتا میں یہ ہوں کہ یہ جتنی مرضی اب کوشش کر کے دیکھ لیں, 3.5 سال گزر گئے ہیں, ہو سکتا ہے کہ اس لالچ میں آ کے کوئی 2-4 لوگ جو ہیں وہ اس طرف آ جائیں. لیکن جو اس طرح کے گروپس ہوتے ہیں نا, یہ جو بغیر کسی نظریے کے بنے ہوتے ہیں, مطلب یہ مفادات کے گروپ ہوتے ہیں فرینکلی, چاہے ترین صاحب کا گروپ ہو, چاہے غضنفر عباس صاحب کا گروپ ہو, چاہے وہ کسی اور کا ہو, یعنی وہ کسی جماعت کے پلیٹ فارم سے جیت کے آئے ہیں تو اب اس جماعت کو بلیک میل کر رہے ہیں اپنے ذاتی مفادات کے لیے. تو انہوں نے پائیں جسے وزارت لب گئی انہوں دے کام ہو گئے, ٹھیک ہے. تے جڑے 2 دے ہو گئے وہ 2 تے راضی, باقی دے جڑے 12 جانے ہون گے یا 28 جانے ہون گے وہ تو نہیں راضی ہوئے, لہٰذا وہ اپنی جگہ پہ رہیں گے. تو اگر عمران خان صاحب اس صورتحال کو بدلنا چاہتے ہیں تو پائن انہوں نے پھر ترین صاحب دے 30 ایم پی ایز وزارتیں دینیاں پڑ گیا, اور غضنفر عباس صاحب یا جتنے یہ 12-13 کا وہ گروپ کہتے ہیں انہوں نے 12-13 جنوں وزارتیں دینیاں پڑنیاں, پھر جا کے معاملہ ٹھیک ہوئے گا. لیکن اتنی وہ دے نہیں سکتے. آئین ہے اس میں کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں, اس سے باہر نہیں جا سکتے. تو جب وہ اس سے باہر نہیں جا سکتے تو وہ جڑے پہلے موجود نے انہوں کو کڈن گے تو وہ ناراض ہو جائیں گے. لہٰذا ایک عجیب ٹائٹ روپ ہے جس کے اوپر عمران خان صاحب اس وقت چل رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے نواں کٹا کھولیا ہے بھائی. وہ جڑا مطلب ہے کہ ایک سلسلہ چلا ہوا ہے آپ کے سامنے کل سے, اور اس پر سارا میڈیا جو ہے ان کے خلاف ہوا ہے. اب عجیب و غریب قسم کی باتیں اس میں بھی سامنے آ رہی ہیں, مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی بڑے ہی گپت انداز سے, خفیہ طریقے سے, بڑے ہی چپ چپیتے جو ہے نا وہ چیزوں کو لے کے آگے چل رہی ہیں, اور سمجھ نہیں آن دے رہے کسی نے کہ وہ کرنا کی چاہ رہے. ہر بندے کے ذہن میں سوال ہے کہ یہ کب آئے گی عدم اعتماد, پہلے پنجاب ہی چاہے گی یا پہلے وفاق ہی چاہے گی, یہ وہ سوال ہے. وہ واضح تو انہوں نے ماری ہیں کہ اسی عمران خان کے خلاف لے کے آواں گے, لیکن سیاست ہے, اس سیاست کیڑا میرا مطلب نواز شریف یا حمزہ کیڑا اکبر اعظم ہے جڑی اپنی گل تو مکر نہیں سکتا. تو اگر پنجاب میں بھی آ گئی تو اصل میں تو ٹارگٹ عمران خان ہی ہے نا. تو لہٰذا چیزیں جو ہیں وہ سیاست میں پتہ نہیں کیڑے کیڑے رخ دے نال تر دی ہیں. جو 2-3 رخ میرے سامنے آئے تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. ہو سکتا ہے آپ کو میری باتوں سے اختلاف ہو یا اتفاق ہو, دونوں صورتوں میں لکھ ضرور دیجیے گا. فی الوقت اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں.